شک صدر کا واقعہ تو صحیح ہے. وہ شیعہ جو دوست کہتے ہیں ان کی بھی نہیں بات ٹھیک ہے. ان کی کتابوں میں جو ان کے بڑے عالم ہیں وہ مانتے ہیں کہ انکار نہیں کرنا چاہیے، روایتوں میں یہ موجود ہے. بس کوئی چیز اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو جلدی سے انکار ہی کر دیتا نا. پوچھنا چاہیے نا کہ اس کی حقیقت کیا، انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک تو بات ہے کہ جو قرآن مجید میں نا علم نشرح لک صدرک، اس کو اس کے ساتھ نفی نہیں کرنا چاہیے. شرح صدر اور چیز ہے، شق صدر اور ہے. شق صدر یہ واقعہ جو احادیث میں بیان ہوا کہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس کو دھویا گیا، یہ الگ ہے. وہ جو نا شرح صدر، وہ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہا ہے رب اشرح لی صدری، میرے اللہ میرا سینہ کھول دے. اب علماء بھی بات کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری. تو یہ سینہ چاک کرنے والی بات نہیں ہوتی. سینہ اتنا کھل جائے علم کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے جگہ پیدا ہو جائے، آدمی میں اتنی استعداد اور قابلیت پیدا ہو جائے کہ وہ دین کو سمجھ سکے، وہ شرح صدر اور بات ہے. انعام وہ بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو اپنے اندر لینا کوئی چھوٹی بات نہیں. پہاڑ نہیں وہ بوجھ اٹھا سکتے جو انبیاء اٹھاتے ہیں، قول مسکیلا ہوتا. مگر یہ شق صدر آ گیا. اس بارے میں لوگوں نے کچھ صحیح بھی باتیں کچھ اپنی طرف سے بنا لی. بہت اس کے لیے نا مواقع بیان کر لی کہ 5 سال کی عمر میں بھی ہوا، پھر 10 سال کی عمر میں بھی ہوا، 20 سال کی عمر میں بھی ہوا، جس دن نبوت ملی اس دن بھی ہوا، اور جب معراج ہوا اس وقت بھی ہوا. ان میں سے زیادہ معتبر 2 ہی ہیں، باقی چیزیں نہیں. ایک بچپن میں کہ جب حلیمہ کے گھر آپ پرورش پا رہے تھے، اور دوسرا معراج کی رات. ان میں سے بھی زیادہ معتبر معراج کی رات. وہ واقعہ جو ہے نا اس میں بھی کچھ خرابی ہے بچپن والا، کہ کہتے ہیں اس میں سے انہوں نے نکال دیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال دیا. اس پر جو بچے نے سوال کیا نا، یہ پیدا ہوتا ہے نا پھر پہلے تو وہ شیطان کا حصہ اگر ایسا ہی فضول تھا تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ پہلے ہی نہ پیدا کرتا. اور اگر پیدا کیا تھا تو ضروری تھا تو پیدا کیا تھا. تو جب وہ نکال دیا گیا تو اب تو واقعی کمی پیدا ہوگی نا. نبی پھر کیا امتحان دیتا ہے جب اس میں وہ چیزیں ہی نہیں جس کی مزاحمت کرنے سے آدمی کامل بنتا ہے، کہ شیطانی خواہشات ہوں، آدمی ان کا مقابلہ کرے پھر اپنے آپ کو کامل ثابت کرے. جس میں برائی کا ارادہ ہی نہیں وہ کیا کمال ہے اس کا؟ یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ جس آدمی میں شہوت ہی نہیں ہے، وہ نامرد ہے، وہ اگر زنا نہیں کرتا تو کوئی اس کو خوبی تو نہیں سمجھتا، کر ہی نہیں سکتا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سب چیزیں ہوں، دوسرے لوگوں کی طرح کر سکتا مگر پھر اپنے آپ پر کنٹرول کرے. تو یہ شیطانی حصے والی بات جو ہے نا اس میں ہے. یہ دوسرا قصہ جو ہے اس میں نہیں آتا، معراج کی رات میں نہیں شیطان کے حصے والی بات. اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے زمزم سے دھویا اور سونے کے ایک تھال میں جو آسمان سے لائے تھے، ایمان اور حکمت تھی اس میں، وہ بھر دیا اور بالکل ٹھیک کر دیا. اب یہ بات تو مناسب نظر آتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بیان کرتے ہیں کہ جس دنیا میں آپ تشریف جا رہے تھے اور جس غرض کے لیے جا رہے تھے کہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، وہ ہمیں تو پتہ نہیں لگتا نشانیاں. ہم تو کسی بڑے کارخانے میں جائیں وہاں ایسی مشینیں دیکھیں نا حیران ہو جاتے ہیں کہ پہاڑوں جیسے جیسے یہ کر رہا ہے. تو وہ دنیا جس میں پچھلے نبی، جنت، دوزخ اور سارا نظام تھا اس میں آپ جا رہے تھے. اس لیے اتنا حوصلہ، اتنی برداشت کہ آپ گھبرا نہ جائیں، وہاں کوئی دہشت نہ طاری ہو. اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ نا قوت بھری جائے، بالکل آپ کے اندر ایسی طاقت بھر دی جائے. اسی لیے اس حدیث میں نکالنے کا کوئی ذکر نہیں آتا. یہ ہے کہ ایمان اور حکمت بھر دیے گئے، آپ کو اس قابل بنا دیا گیا کہ پھر وہ نوبت آئی کہ ما زاغ البصر وما طغى. جو کچھ اللہ نے دکھانا چاہا نہ تو اس سے آپ کی نظر ادھر ادھر ہٹی کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا آپ ادھر دیکھنا شروع کر، ایسی غلطی بھی نہیں ہوئی. اور نہ کوئی آگے بڑی، ٹک کر ہر چیز کو دیکھا اور صحیح سے سمجھا. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا دل نے بھی ساتھ دیا کہ واقعی وہ سمجھ بھی لیا آپ نے. ٹھیک، تو یہ ساری قابلیت بیٹا اس شک صدر سے پیدا ہوئی جو اللہ کی طرف سے آپ کو بھرا گیا نا اندر اتنی طاقت کہ پھر اس دنیا میں آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو معراج کا واقعہ جو ہے نا، یہ سیرت نبی جو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنی چاہیے. انہوں نے ساری یہ واقعات ان پر بحثیں کر کے نا بتا دیے. واقعہ ٹھیک بھی اب سب آپ کا کچھ ہاں صحیح بات تو یہ کہ اگر آدمی یاد رکھ سکے تو دائیں ہاتھ پر ہی تسبیح کرنی چاہیے. یہ 33 بار جو ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 34 بار نماز کے بعد یہ دائیں ہاتھ سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کرتے تھے، اسی سے کرنا چاہیے.
انگوٹھی دونوں طرف آپ نے پہنی ہے، دائیں میں بائیں، زیادہ دائیں میں پہنی، دائیں ہاتھ میں پہننا نا زیادہ بہتر۔ اللہ اکبر۔ کوئی اور بات ہے آپ کے ذہن میں؟ 5-7 منٹ پوچھ لیں، ورنہ پھر دعا کریں اللہ فضل فرمائے کرم۔ دونوں طرف کی ریاض صاحب کوئی نہیں آتی، لوگوں کا جی چاہتا تو دونوں طرف کی بنا لیتے ہیں، یہی آئی ہیں کہ آپ نے رات نہ اللہ کو نہیں دیکھا۔ بالکل صحیح حدیثیں جو ہے نا ان میں یہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بیان کرتی ہیں، تو یہی صحیح بات، اس رات نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ، کوئی صحیح روایت نہیں اس کے مقابلہ میں۔ ایک بات جو لکھی ہے نا مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی رکھنی چاہیے نا اپنے پیش نظر۔ وہ فرماتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب جو ہے نا، یہ متقین کی صفت بیان ہوئی تھی، سب سے بڑا متقی تو رسول ہی۔ اگر ایسی منزل آ جائے کہ کوئی غیب رہے ہی نہ، تو وہ پھر کس غیب پر ایمان لائے گا؟ اس کا کیا امتحان ہوگا پھر؟ ہاں جب پردے ہی اٹھ گیا، جیسے قیامت کے دن اٹھ جائیں گے، تو پھر تو آپ ریاض صاحب دیکھتے ہیں قرآن کہتا کافر بھی مان جائیں گے، کٹے کافر بھی مان جائیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا اور مان گئے، پھر تو بات ہی ختم ہوگی۔ جو اس دنیا میں آزمائش ہو رہی ہے تو کوئی چیز تو ایسی رہنی چاہیے نا جس کو نبی عقل سے سمجھے، وہ بس دلائل سے سمجھے کہ ٹھیک ہے، دیکھنے سے سمجھے تو پھر تو بالکل بلیک بورڈ پر سوال ہی حل کر دیا نا ٹیچر نے۔ تو یہ بات رہنی چاہیے کسی حد تک کہ کچھ چیزیں اس کے لیے بھی غیب ہوں۔ یہ بہت اچھا نکتہ نا شروع میں لکھا انہوں نے کہ پیغمبر کے لیے بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے نا غیب جس کو وہ بن دیکھے مانے۔ بات ان کی بڑی بدنی ہے۔ نہیں روشن خیالی نہیں، یہ جو آگے آیا نا کہ اندھیرے پر اندھیرے چڑھے گئے، جس کو یہ روشنی کہتے ہیں نا، وہ تو گپ اندھیرا، روشنی کیا؟ اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں، یہ کہتے ہیں نا ہم نئے خیرات دے رہے ہیں اور ترقی نہیں، اللہ کہتا جاہلیت الاولیٰ۔ یہ کئی بار یہ بیوقوفیاں ہو چکی ہیں، ننگے ہو گئے ہیں لوگ، شرابیں پی ہیں، مرد عورتیں اس طرح ملیں، یہ کوئی اس میں کون سی جدت؟ یہ تو پرانی دقیانوسی چیزیں، کچھ نہیں اس میں جدت، صرف دوبارہ اس بدماشی کو زندہ کرے گا، وہی کرا دو۔ روم، یونان، ہندوستان سب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہوتا رہا، اسی طرح عورت مرد مخلوط ہوتے تھے، شرابیں ہوتی تھی، بے پردگی، زنا، کون سی بات انہیں نہیں سوجی؟ مقلد ہیں، پرانی باتیں جو سڑی بسی ہیں وہ دہراتے رہتے۔ ساری دنیا چوتھائی سب دیکھ چکی ہے۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کی برکت سے عرب کے بہت لوگ جو ہے نا مصر شام میں رہ کے وہ دوبارہ پردہ کرنے لگ پائے ان کے گھر پر، اور بڑے بڑے عالم پاؤں پر کھڑے ہوئے، ورنہ ہتھیار ڈال گئے تھے کہ کوئی نہیں پردے کا دفاع ہم کر سکتے۔ پردہ اب دیکھنے میں کوئی آیتیں حدیثیں لکھی ہوں گی، نہیں، مولانا تو ایک حکیم تھے نا، وہ دانشور تھے، بات شروع کرتے تھے اس طرح کہ پہلے عقل سے تمہید باندھتے تھے کہ جب یہ عورت مرد کا اختلاط ہوا، انہوں نے سارے معاشرے جو سے جب تک کی تاریخ ملتی ہے بیان کر دی کہ پڑھ لو پوری دنیا، کیا نتیجہ نکلا جب یہ گھروں سے باہر آئی ہیں اور مخلوط سوسائٹیاں بنی ہیں، روم دیکھو، یونان دیکھو، کو بچا برباد ہو کے رہ گیا، اور ان کے اپنے لکھنے والے روتے ہیں، تم پھر اس گڑھے میں گرانا چاہتے۔ بعد میں آتے ہیں حدیثیں تو بالکل آخر میں لکھی نا کہ دین کیا پھر احکام دیتا۔ پہلے جو ہے نا الحجاب عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، بڑے بڑے لوگوں نے اس کو پڑھنے کے بعد مانا کہ یار ہم خام خواہ جھک گئے تھے کہ واقعی عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ یہ آزادی کیا؟ آوارگی، کوئی آزادی نہیں، آوارگی۔ اور وہاں اتنا استحصال عورت کا، یہ بیوقوف کہتی ہیں ہمیں حقوق مل رہا، حقوق کیا؟ ڈبل کام، کہ کارخانوں میں بھی کام کرو، کما کر لاؤ، اور بچے بھی تمہیں جاننے۔ اب مرد نے بچہ تو نہیں جاننا، بچہ تو اسی کے پیٹ میں رہنا، حیض بھی اسی کو آنا، بیماریاں ساری اس نے جھیلنی ہے، وہ بھی کام بیچاریوں سے لینا شروع۔ بھی یہ ٹھیک نہیں کہ تم گھر میں بیٹھو، یہ کم بخت جائے، کمائے لا کر تمہیں تو تم ملکہ بن کر خرچ کرو، بچوں کو پالو۔ اور بچوں کا جاننے والی مشین دیکھو یہ بدماش کیسے ہیں، قدر گٹانے کے لیے کہ حرامیوں بچے پیدا کرنا یہ ادنا کام ہے، انسان کو وجود میں لانا اور اعلیٰ قسم کا انسان تیار کر کے سوسائٹی کو دینا وہ کام جو حکومتیں بھی نہیں کر سکتی۔
ایک ماں اگر ہے سمجھدار ہے، اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، تعلیم نئی نئی شروع ہوئی تھی نا، یہی نئی تعلیم جس کو وہ سمجھتے تھے یورپ میں رہ کے بربادی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان پڑھی لکھی عورتوں کی بجائے جو علم بار محمد برنتاف، جو بچہ جننے کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی، اس کو توہین سمجھتے کہ ہم ماں کیوں بنے، اور کوئی ان کی شام پر کوئی ستارہ نہیں چمکتا، نہیں کوئی مسلمان نہیں پیدا، اس کی بجائے وہ کہتے ہیں دختر رستاق زاد جاہل، دیہاتی لڑکی ہو، ان پڑھ ہو، پست بالا صبر بدگر، موٹی، اتنی اچھی نہیں لگتی، بھگی، چھوٹا سا قد ہے، بد شکل ہے، مگر اس سے امت کو امت ارگیرد گوش بدس، اگر وہ صرف ایک کام کر دیتی ہے کہ امت اسلامیہ کے اس کی گود سے ایک بچہ ملتا ہے، مسلمان غیور حق پرست، ایک مسلمان ایسا دے جاتی ہے جو حق کو ماننے والا اور غیرت مند مسلمان ہے، 3000 پڑھی لکھی سے وہ بد شکل بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو نکاح پر اتنا زور دیا کہ یہ آدھا دین ہے، اسی لیے آدھا دین کہ جو کام یہ کریں وہ یونیورسٹی کر سکتی ہے، نہ مدارس کر سکتے ہیں، اگر وہ مسلمان عورت ہے، یہ واقعہ ایشیا میں پڑا تھا، چلو ایک منٹ رہ گیا، ایمان تازہ کر رہے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حملہ کیا ہندوستان پر، ایک بیوہ نے بڑی مشقت کر کے اپنا بچہ یتیم پالا تھا، اس کو بھی مجاہدین نے بھیج دیا، جب لوگ گئے اس نے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے بچے کا کیا بنا، انہوں نے کہا ماں وہ تو میدان جنگ سے بھگوڑا ہو گیا تھا، پیچھے سے اس کو تیر لگے مر گیا، اماں بہت روئی، اس نے کہا اس نے میرا جو ہے نا دودھ حرام کر دیا، میں نے اس کو اس لیے پالا تھا کہ وہ بھگوڑا ہو جاتا، سینہ تان کر کیوں نہیں مرا، میں نے حلال رزق سے اس کو پالا تھا۔ اب یہ بات سلطان تک پہنچی، جب انہوں نے تحقیق کی تو جو موقع پر تو انہوں نے کہا یہ سنی سنائی بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے وہ ڈٹا رہا، سینے پر اس نے زخم کھائے، اماں نے سجدہ شکر کیا، اس نے کہا دنیا سے جانا کوئی بات نہیں، میں ایسا فرزند چاہتی، تو جو عورت یہ دے دے مسلمانوں کو، وہ آپ کے سکولوں کالجوں سے 1000 درجہ بہتر، یہ ناچنے گانے والی ہوں، ان کو کیا کرنا ہو مطلب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ والباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب۔ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، آ جایا کریں 15